اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ قرآن کے سلسلے میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال و ارشادات کے بعد آج بات پہنچی ہے شیعہ اور موجودہ قرآن۔ اس کو لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ شیعہ کے علاوہ اور کسی کا تو نہیں لکھا گیا فلاں اور قرآن۔ شیعہ اور موجودہ قرآن یہ عنوان ڈالنے کی اور اس پر بحث کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ موجودہ قرآن کے متعلق شیعہ کے اوپر کچھ تہمتیں، کچھ الزامات عائد کیے گئے ہیں، لگائے گئے ہیں، لہذا ان کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری تھا کہ شیعوں کے اوپر قرآن کے حوالے سے جو تہمتیں لگائی گئی ہیں وہ تہمتیں کس حد تک صحیح ہیں، غلط ہیں، کیا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شیعوں کے اوپر قرآن کے حوالے سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ شیعہ موجودہ قرآن کو نہیں مانتے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا ایک اپنا مخصوص قرآن ہے، مخصوص مصحف ہے جس کو المصحف الشیعہ کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شیعہ موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، یہ صرف اور صرف اس الزام سے بچنے کے لیے کہ اگر موجودہ قرآن کو نہیں مانیں گے تو ان پر کفر و ارتداد کا فتویٰ لگے گا، مجبوراً یہ قرآن اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، پہلا اس قرآن پر ان کا ایمان اور اعتقاد نہیں ہے، ان کا اعتقاد اپنے مخصوص مصحف اور قرآن کے اوپر ہے۔ حالانکہ یہ جو تہمت ہے، یہ جو الزام ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ جو تہمت غیر شیعہ کی طرف سے قرآن کے حوالے سے شیعوں پر لگائی جاتی ہے، خود شیعوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ المصحف الشیعہ کوئی قرآن ہو، کوئی مصحف ہو تو خود شیعہ بھی نہیں جانتا، یا کوئی ایسا قرآن جو اس قرآن سے ہٹ کر کے دوسرا قرآن ہے جس پر شیعوں کا عقیدہ ہو، خود شیعہ نہیں جانتا لیکن دوسرے لوگ جانتے ہیں۔ عجیب ہے۔ میرے اوپر جس چیز کو لے کر کے تہمت لگائی جا رہی ہے اس کی خبر مجھے خود نہیں ہے، تہمت لگانے والے کو خبر ہے۔ اب اس سے غلط بات کیا ہو سکتی ہے؟ چلو یہ بھی الزام اور یہ بھی تہمت کوئی شخصی نہیں ہے، پوری ایک جماعت کے اوپر، ایک گروہ کے اوپر، امت مسلمہ میں سے دوسرا سب سے بڑا فرقہ ہے، ٹھیک؟ تو پورے فرقے کے اوپر یہ الزام رکھنا، یہ اپنا مخصوص قرآن رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ اسی قرآن پر ہے، موجودہ قرآن پر نہیں ہے، تو کسی کو تو پتہ ہونا چاہیے، کسی کو تو خبر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی مخصوص قرآن اور صحیفہ ہے، لیکن آج تک نہیں، کسی شیعہ کو نہیں علم، کسی شیعہ کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے پاس موجودہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی قرآن ہے، لیکن اہل سنت لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر جو اترا تھا وہ ہمارے پاس آ گیا ہے، جو ان کو خبر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قلب پیغمبر کے علاوہ ان کے دلوں کے اوپر کوئی قرآن اترا تھا اور پھر وہ قرآن انہوں نے ہمیں دے دیا اور ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا اور بھول گئے۔ دینے والے کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ایک دوسرا قرآن ہے، دینے والے کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس آ گیا۔ اور یہ اعتراض اور یہ تہمت اتنی واضح اور آشکار ہے، یعنی اتنی غلط ہے، اتنی جھوٹی ہے کہ اس کا جواب خود مستشرق یعنی
مغربی ممالک کے جو محقق اور دانشمند ہیں انہوں نے دیا ہے، انہوں نے ہمارا دفاع کیا ہے۔ غیر شیعہ نے اس تہمت کے حوالے سے کیا ہے، ہماری حمایت کی ہے اور جواب دیا۔ شیعہ اس کے پاس یہی قرآن ہے اور اسی قرآن پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تہمت کس قدر غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مثلا ایک مشہور و معروف مستشرق کہا جاتا ہے، اس مغربی اور غیر مسلم محقق کو، جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم دانشمند اور محقق کو کیا کہتے ہیں؟ مستشرق۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اگناس گولڈ سہاگ، اگناس گولڈ کہتا ہے کہ شیعہ موجودہ قرآن سے بڑا گہرا رابطہ رکھتے ہیں، تو اس سے بڑی عقیدت ہے، بڑی چاہت ہے، بڑی محبت ہے۔ شیعوں کا ایمان اور اعتقاد اسی موجودہ قرآن پہ ہے، ان کے پاس کوئی دوسرا قرآن کہیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شیعوں کا موجودہ قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے اور اس مصحف اور اس قرآن کے تحفظ میں شیعوں نے کیا زحمتیں برداشت کی ہیں، اٹھائی ہیں، تو ہم نیچے کچھ چیزیں درج کر رہے ہیں، اس کو آپ پڑھیے تو اندازہ ہو جائے گا۔ کہہ رہے کہ اگر قرآن کی تاریخ کا تحقیقی جائزہ لیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ جو موجودہ قرآن ہے یہ در حقیقت شیعوں کی زحمت کا ہی نتیجہ ہے، شیعوں کی ہی زحمت کا نتیجہ ہے موجودہ قرآن، یعنی موجودہ قرآن کو ہی شیعوں کا قرآن کہا جا سکتا ہے۔ یہ جو قرآن آج رائج ہے، جو ہمارے بیچ ہے، یہ ہماری زحمتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا ہی قرآن ہے، لیکن عجب سیدم ظریفی ہے ہمارے قرآن اور ہمارے اوپر اس کے خلاف دوسرا قرآن ہونے کا الزام اور تہمت۔ یہ دعویٰ کہ یہ ہمارا قرآن ہے، آپ جائیے تحقیق کیجیے، دیکھیے کہ کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اور شیعوں نے اس کی حفاظت کی ہے، کس طریقے سے اس کے حفظ اور اس کی قراءت کے سلسلے میں زحمتیں اٹھائی ہیں۔ آپ دیکھ لینا جو قرآن سبا تھے، سر پھر کون لوگ تھے بھائی؟ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کس قدر لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور تاکید کی ہے اس قرآن کے حفظ کرنے کی، اور اس کو سمجھنے کی۔ ایک بہت بڑا کام تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو نا شیعوں کی، اہل سنت کے یہاں جتنی قرآن کی تفسیریں ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے یہاں تفسیریں مل جائیں گی۔ تفسیریں یہ بھی ایک قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تفاسیر کے ذریعے سے بھی ہم نے قرآن کی حفاظت کی۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد امیر المومنین علیہ السلام پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے، تمہیں تو قرآن کا خیال بعد میں آیا ہے، قرآن کی جمع آوری کا خیال تو پہلے ہمارے امام ہو گیا، تمہارے خلفاء تو اپنی خلافت جمانے میں لگے ہوئے تھے، ان کو قرآن کی کب فکر تھی؟ سب سے پہلے قرآن مجید کو وفات پیغمبر کے بعد جمع امیر المومنین علیہ السلام کس کے امام ہیں؟ ایک چیز، دوسری بات،
اتحاد قرآن سے پہلے جو اہم ترین مصحف مسلمانوں میں رائج تھے اور جن کے مطابق موجودہ قرآن مرتب ہوا، وہ کس کا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، ابو الدرداء، مقداد ابن اسود۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب امیر المومنین علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ آج جو موجودہ قرآن ہے، یہ موجودہ قرآن جس قرآن کے بیس پہ مرتب ہوا ہے، قدیم زمانے میں جن کے قرآن رائج تھے، یہ شخصیات ہیں، ان کے قرآن رائج تھے اور انہی کے قرآن کی بنا پر موجودہ قرآن کو مرتب کیا گیا ہے۔ یہ سارے شاگردان امیر المومنین، یہ سارے اہل بیت کے چاہنے والے ان کے شیعائی تھے۔ عثمان کے زمانے میں سب سے پہلے اتحاد قرآن کی پیشکش جس نے کی تھی کون تھے؟ حذیفہ یمانی تھے۔ حذیفہ یمانی نے کہا تھا نا کہ اگر قراءتے قرآن کو کے اوپر اگر کام نہیں کیا جائے گا، قرآن کو اگر متحد نہیں کیا جائے گا، تو یہ اختلاف مصحف، اختلاف قراءت امت مسلمہ میں مسلمانوں کے اختلاف اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب بن جائے گا۔ مسلمانوں کو اگر متحد کرنا ہے تو قرآن کو بھی متحد کرنا پڑے گا۔ حذیفہ یمانی نے رائے دی تھی عثمان کو، تو عثمان کو کب فکر پڑی تھی؟ پیشکش حذیفہ یمانی نے کی عثمان کو۔ نسخہ سے نقل کرنے کے وقت قرآن لکھنے والے ابی ابن کعب تھے۔ کون لکھ رہے تھے؟ کس کو بنایا گیا تھا پوری کمیٹی کا مکھیا اور سردار؟ ابی ابن کعب۔ تو چاہے جمعوری کا مسئلہ ہو، چاہے اتحاد قرآن کا مسئلہ ہو، چاہے قرآن کے منظم اور مرتب کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے اس کی اتحاد قرآن کے لیے پیشکش کا مسئلہ ہو، یہ سب تو ہمارے لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کے اوپر یہ جو اعراب لگایا گیا، کس نے لگایا گیا؟ نقطے اور اعراب سے قرآن خالی تھا۔ نقطے اور اعراب ابو الاسود دوئلی اور ان کے دو شاگردوں نے، نصر ابن عاصم اور یحییٰ ابن یعمر نے لگائے۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی علیہ السلام کے شاگردوں میں سے۔ جمع ہم نے کیا، مرتب ہم نے کیا، متحد ہم نے کیا، نقطے ہم نے لگائے۔ بہت کرتے ہو ہم سے، تم نے کیا کیا ہے؟ تم اپنا دکھاؤ۔ ہمارے اوپر الزام سب کچھ قرآن کے لیے ہم نے کیا ہے اور ہمارے اوپر قرآن کے حوالے سے الزام لگا ہے۔ کتابت قرآن کی زینت اور آرائش کا کام بھی سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی اور چاہنے والے خالد ابن ابی حیاج نے انجام دیا۔ موجودہ شکل میں قرآن کے حرکات و سکنات کی تنظیم علم تجوید اور فن قراءت کے مایہ ناز استاد خلیل بن احمد فراہیدی کے ذریعے عمل میں آئی۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حمزہ، تشدید، زبر، زیر، پیش، وقف، روم وقف کی ایک مخصوص قسم ہے جس میں موقوف علیہ کی اختیار کر نہایت خفیف آواز میں تلفظ ہوتی ہے۔ اس کا محل فقط ضمہ پیش اور کسرہ زیر ہے، جیسے نستعین یا من قبل ہے۔ وقت کی بحث میں جائیں گے تو وہاں وقت روم آتا ہے، اس کی ایجاد، یہ تمام چیزیں، یا اشمام، یہ سارے کام کس نے کیے ہیں؟ شیعوں کے مشہور و معروف دانش پر۔ قرآن کے متعلق شیعوں نے کیا نہیں کیا ہے، کیا زحمتیں نہیں اٹھائی ہیں، اور پھر انہی زحمت اٹھانے والوں پر یہ الزام کیے گئے قرآن کو مانتے نہیں، ان کے پاس دوسرا قرآن۔
40 पारा है। कोपा में थे ना, मतलब सुनाया था। हाँ, हमारे यहाँ कोपागंज में चमन रोड पे तो कोई जिल्द उल्द बांधता है, अभी पता नहीं है कि नहीं, कुछ साल पहले की बात। हाँ, किताबों पे जिल्द लगाता है, जिल्द बांधता है, अब नहीं है। हाँ, तो पहले की कोई बात है। तो अहले सुन्नत था, बड़ा तासुबी था, बाप शियों से बड़ी नफरत करता था। अच्छे। हाँ, वो भी यही कहता था कि शिया इस कुरान को नहीं मानते। हाँ, उनका अपना कुरान है 40 पारों वाला। इत्तेफाक से तुम्हारे गोपाई के नाम भूल गया क्या था, उनका कोई कुरान पुराना हो गया था, बहुत सीधा हो गया था, जिल्द फट गई थी, तो सोचा ले जाकर के जिल्द बनवा दूँ। उसके यहाँ ले गए जिल्द बनवाने के लिए, काटेंगे कुछ दिन के बाद आओ लगा देंगे। बस क्या, कुछ दिन के बाद लेने के लिए तो दिया उठा करके कुरान, वो हाथ में ले करके उसको पलटने लगे। अब काफ़ी देर तो का देखा थे, देखा तो मोरा कुरान है ना, कहते हाँ बे तोरा, ना ही जी मोरा नहीं, क्या मैं 30 पारा, वो 40 पारा वाला दिए रहे। कहते रहे तोरा मोरा तो कहा 30 पारा, तो समझ में आ गया उसको ये तंज कर रहा है, समझ लो। पढ़े लिखे रहते हैं उनमें, वो जानते हैं कि आप इस पारा जो जाहिल वगैरह हैं वही जहालत भाई हुई है ना उनके यहाँ। ऐसा है कि देखिए बेबुनियाद बातें शियों के मुतालिक उनके जाहिलों में इतनी भर दी गई है। अच्छे वो इतने सुमूम बुकमुन फम ला याक़िलून होते हैं कि कभी तहकीक भी नहीं करना चाहते कि चलो ये बात मैंने शिया के सिलसिले में सुनी है तो किसी शिया से पूछ लूँ, किसी किताब में पढ़ लूँ, हाँ, या अपने ही आलिम से सवाल करूँ, न कह दिया किसी ने कुछ, बस बात खत्म हो गई। अब वो हमेशा दिल के अंदर लेके बैठे रहते हैं। पहले जब मैं दुकान पर रहता था, मेरे वहाँ पे कहते थे कि तुम लोग पहले ना थूक के बांटते थे, पहले तुम थूकते थे, थूक के बाद से बांटते थे। 40 पारा तुम्हारे में रहता है। मैंने कहा चलो दिखा कोई भी मस्जिद में लेके चल रहा हूँ, जो मस्जिद में कहूँगा वो मस्जिद में लेके चल रहा। नहीं कहते हैं वो छुपा के रखा है तुम लोगों ने। जब कोई बात नहीं मस्जिद कहते हैं कि न तो आते हैं हमारे पास तो मुसफ़े अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वो हमारे आखिरी इमाम के पास से। तो बात लोग ये कहते हैं कि ये तो तुम्हारे यहाँ रवायतें मौजूद हैं कि तुम्हारा असली कुरान जो है तुम्हारे 12वें इमाम के पास। अरे असली नकली नहीं, वो भी एक कुरान है, एक कुरान है, वो भी उसमें कुछ चीज़ें, हाँ उसमें कुछ चीज़ें इजाफा हैं। वो वही वाला कुरान है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जमा किया था। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो मुसहफ दूसरा मुसहफ है। एक ही मुसहफ की हज़ारों कापियाँ कहेंगे कि ये कुरान दूसरा है, वो कुरान दूसरा है। एक तफसीर वाला कुरान उठा ले आए, एक तर्जमे वाला और एक बगैर तर्जमे वाला। आप कहें कि ये अलग अलग है, कुरान एक है, फर्क किसका है? एक में तर्जमा है, एक में तफसीर है, और तो कोई फर्क नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि आयतें बदली हुई हैं, ऐसा तो नहीं है कि सूरत कम ज़्यादा हो, तो इसको कुरान का इख्तिलाफ थोड़ी कहा जाता है। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें, उसके अलावा क़ुराए सबआ में से ये जो 7 हैं उनमें से 6 नहीं तो कम अज़ कम 4 अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक तशय्युअ से शिया है, जो आज मौजूदा क़राअत राइज है, जो मौजूदा क़राअत है, जो राइज क़राअत है, यानी हफ्स की क़राअत, ये शिया की क़राअत है। पूरी दुनिया के मुसलमान इसी को मेयार क़राअत मानते हैं।
جسے امام صادق کے صحابی حفص نے اپنے استاد یعنی مشہور و معروف شیعہ عالم دین عاصم، اور عاصم نے اپنے استاد سلمی سے سیکھا جو حضرت علی علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں تھے، اور سلمی حضرت علی سے، اور آپ نے رسول اسلام سے، رسول اسلام نے خدائے عز و جل سے اکتساب کیا ہے۔ اتنے سارے خدمات قرآن کے متعلق، قرآن کے حوالے سے شیعوں کے، پھر بھی یہ الزام کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ شاید اس لیے ہے کہ قرآن کے حوالے سے ہمارے پاس تو کوئی زحمت ہے نہیں، ہم نے تو قرآن کے لیے کچھ کیا نہیں ہے۔ پتا ہے مل گیا۔ ہاں، تو جنہوں نے قرآن کے لیے کچھ کیا ہے ان کے اوپر ایک الزام مر دو تاکہ وہ زیر سوال آ جائے اور ہم بڑے قرآن کے حامی بن جائیں، اور ہمارے لیے کہا جائے کہ نہیں یہ تو ماشاءاللہ قرآن کو بڑا عزیز رکھتے ہیں، قرآن پہ بڑا ایمان رکھتے ہیں۔ نہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، اپنی ناکامیوں، چھوٹا بڑا کام بھی جو کیا ہے وہ کام بھی زیر سوال ہے۔ عثمان کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا وہ زیر سوال نہیں ہے، غلطیاں نہیں نکالی گئیں، اختلاف کتنا تھا، اسی کی وجہ سے قرأتوں میں اختلاف پیدا ہوا، نہ جانے کیا تھا نہیں۔ تو ان کے پاس تو قرآن کے سلسلے میں کوئی خدمت موجود ہے نہیں جو دکھائیں۔ لہٰذا جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں قرآن کی، انہیں کے اوپر تہمت لگا کر کے کیا ہے اپنے جیسا قرآن کے حوالے سے خدمت دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔